بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ لیکن علت حقیقت حقیقی قدرت و مشیت ہے، پیج 160 اور 161، سیرت النبی جلد سوم. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کا پانچواں اور آخری ولاگ. مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے. عطا ایسی بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں، کہ بام عرش کے طاہر ہے میرے ہم زبانوں میں. اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنہ سامان کا، میرا آئینہ دل ہے قضا کے راز دانوں میں. لیکن علت حقیقی قدرت و مشیت ہے. غرض ان آیات کریمہ سے یہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید اسباب و علل، مصالح و حکم اور طبع و خواص کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اور اس جماعت کا ساتھ نہیں دیتا جو ان چیزوں کا انکار کرتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ ان چیزوں کے تسلیم کرنے سے قدرت و مشیت الہی کے عقیدے کا ابطال لازم آتا ہے. حالانکہ یہ تو اس وقت لازم آتا ہے جب ان اسباب علل اور طبع و خواص کے خواص کو خدا سے مستقل اور مستغنا تسلیم کیا جائے. اور قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اشیاء اسباب و علل سے پیدا ہوتی ہے اور ان میں طبع و خواص ہیں، لیکن یہ اسباب و علل اور طبع و خواص خود خلاق عالم کے پیدا کردہ اور مقرر کردہ ہیں، اور وہ ان ہی پر عموماً کار بند ہوتا ہے. لیکن وہ اس درجہ ان کا مجبور اور پابند نہیں کہ وہ ان میں تغیر نہ کر سکتا ہو، اور کبھی اپنے خاص حکم و ارادہ سے بھی وہ ان کو شکست نہ کر سکتا ہو، کیونکہ اس عقیدہ سے کفر پرورش پاتا ہے اور خدا کی قدرت اور عظمت میں فرق آ جاتا ہے. اسی لیے ہر موقع پر قرآن مجید نے اپنی تعلیم میں اس نقطے کو ملحوظ رکھا ہے کہ اسباب و علل کے ساتھ ساتھ خدا کی مشیت اور ارادہ کو پیش نظر رکھتا ہے، تاکہ انسانوں میں خدا کی معذوری، مجبوری اور عدم قدرت کا تصور پیدا نہ ہو، اور نہ اس کی مشیت و ارادہ پر خود اس کی مشیت و ارادہ کے سوا خارجی پابندیاں عائد ہوتی ہوں. چنانچہ وہ تمام آیتیں جو اللہ تعالیٰ کے مشیت و ارادہ کے متعلق اوپر دوسرے فریق کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، وہ اسی موقع کی ہیں اور جن سے یہی تعلیم مقصود ہے. ناظرین، آج کا پانچواں ولاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ انشاءاللہ ولاگ نمبر 1 کے ساتھ سامنا ہوگا آپ کا. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. سانپوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوثار میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں بازار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، ایک تارے کی تار میں اللہ، مقتل میں اور دہار میں اللہ، کٹیا میں دربار میں اللہ. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. باہر اللہ گھر میں اللہ، دل میں اللہ نگر میں اللہ، فکر میں اللہ در میں اللہ، بحر میں اللہ شجر میں اللہ، تر میں اللہ. یا اللہ یا رحمان.